بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی نیوز، جس میں پروگرام لے کے آتا ہوں شان رمضان۔ آج ہم گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے موضوع پر۔ ناظرین محترم، 2 ہجری 17 رمضان جمعے والا دن، وہ مبارک مقدس دن جس میں یہ غزوہ بدر رونما ہوا، اور قرآن اسے یوم فرقان کے نام سے پکارتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یوم فرقان، اس غزوے کو یوم فرقان کا لقب دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ غزوہ بدر جو ہے، یہ ایسا غزوہ ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے ناظرین محترم، اور دوسری طرف جو ہے وہ 10,000 کا کفار کا لشکر ہے۔ اور دیکھیے ناظرین محترم کہ آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اے میرے صحابی فلاں جو کافر ہے یہاں گرے گا، وہاں پہ وہ گرے گا، یعنی کہ اس غزوے میں عشق مصطفیٰ بھرا ہوا ہے۔ آپ عشق مصطفیٰ سے اس غزوے کو پڑھیں تو آپ کی ایمان کی حرارت پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے۔ تو آج میرے ساتھ مفتی پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، الحاج الحضرت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد علی برقاتی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے استاد محترم آج اس پروگرام میں موجود ہیں، گفتگو کریں گے۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے وقت قیمتی ہمیں عنایت فرمایا۔ اور غلام رسول زہری صاحب جو کہ ماشاءاللہ کافی دنوں سے میرے ساتھ اسی پروگرام میں موجود ہیں، اور وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت کو حاصل کر پائیں گے۔ اچھا پیر صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کہ غزوہ بدر، یہ غزوہ بدر، اس پہ روشنی ذرا ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید فرقان الحمید، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم شانہ و تم برہانہ و عز اسمہ و لا الہ غیرہ اپنی بے مثل بے مثال عظیم شان لا رہے کتاب کے اندر ارشاد ربانی ہے کہ تم سستی نہ کرو، غم نہ کرو، انتم الاعلون، تم ہی غالب ہو، تم ہی کامیاب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس غزوہ بدر میں جس کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا، یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، حق اور باطل کی پہلی جنگ ہے، جھوٹ اور سچ کی پہلی جنگ ہے، مواحدوں اور مشرکوں کی پہلی جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں اللہ پاک نے اتنی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا یہ سکہ بیٹھ گیا، اور فتح و نصرت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجنے شروع ہو گئے، اور یہ پہلی جنگ ہے۔ اس میں بلا شک و شبہ جہاں صحابہ کرام نے جانثاری کا ثبوت دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، نہ وہ جنگ کی غرض سے نکلے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ بات کہی کہ ابو سفیان جو ہے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گیا، اور اسے جو تجارت میں نفع ہوگا وہ تمام اے مسلمانوں تمہارے خلاف استعمال ہوگا، وہ اسلحہ اور یا وہ تلواریں لیں گے، جو بھی سامان ہے ہر وہ لیں گے، آؤ ان کو روکیں۔ وہ تو روکنے کے لیے نکلے، لیکن آگے ابو سفیان جو تھا اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے وہاں مینگڑیاں گری دیکھی، اونٹنے کی مینگڑیاں، تو ان کو چیرا تو اس میں سے گویا کہ نکلا گھاس کا، تو سمجھ گیا کہ یہ مدینہ والے یقیناً یہاں ہیں، وہ راستہ بدل کے وہ تو چلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے زمزم بن عمر بن
ज़मज़म बिन अमर गफ़ारी को भेजा कि मक्के वालों को इतला कर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हमें रोकना चाहे और हमारी मदद के लिए आओ। चुनांचे अबू जहल जो था उसने ऐलान कर दिया। होते होते 1000 के करीब उनके हो गए। उनमें हम 700 ऊँट थे और 100 से बढ़कर ज़्यादा घोड़े थे और सामान हरब था, तलवारें थीं और उनके पास नेज़े बाले उस ज़माने के जो थे वो तमाम लेकर रास्ते में उसको पता चल गया कि अबू सुफियान खैर वाफी से उसका काफ़िला पहुंच रहा है, अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अबू जाल कहने लगा कि मर्द वो है कि जो निकल पड़े, आप निकलना, आप मैं पीछे नहीं हटूँगा। उनके साथ सामान ज़लील औरतों का यानी तवाइफ किस्म की औरतें भी साथ थी, शराब कबाब भी साथ थी और ये लोग समझते थे कि ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं, इनको हम हड़प कर जाएंगे, हम ख़त्म कर देंगे, फिर वहाँ जश्न मनाएंगे, वहाँ जो मर्जी करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि आ गए तो उस वक्त एक बात में रखने जी जी माशाल्लाह बरकाती साहब माशाल्लाह ये है कि इस मुकाम पर जब वो सामने आ गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करें, ऐ मेरे मौला करीम, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान मगलूब हो जाते हैं, काफिर गालिब आ जाते हैं, तो याद रखना मेरे मालिक पूरी दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इनकी मदद फरमा। यहाँ तक कि हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप की वो कमली जो थी, चादर मुबारक जो थी, वो नीचे गिर गई। सरकार अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ने उसको उठाया, उठाकर चूमा और उसकी कि या रसूल अल्लाह बस करे, मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा रब सुभान अल्लाह, वाह जी, आप कामयाब है। हज़रात मोहतरम, कैसा इश्क़ मुस्तफ़ा से उस मस्जिद में जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी रो कि वहाँ मैंने नफल पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ मैं पहुँचा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर जिस तरह कि आपने इशारा किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया था कि फलां काफिर यहाँ गिरेगा, फलां यहाँ गिरेगा, यहाँ क्या बात में पहुँचेगा। अच्छा, इल्मुल गैब भी अल्लाह की जो अता करदा इल्म है, इल्मुल गैब अल्लाह को है और अल्लाह की अता से जिसको चाहे अल्लाह दे उसको है। अच्छा, इल्मुल गैब से, अल्लाह के अताई इल्म से, अल्लाह के ज़ाती इल्म से, अल्लाह के अनायत इल्म से ये फरमाया कि यहाँ, अच्छा ये सारा जो मामला है नाज़रीन मोहतरम हो, ये इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज़ है। सहाबा इकराम की इताअत मुस्तफ़ा करना, इतना इश्क़, इतना प्यारे आका से मोहब्बत करना, आपकी इताअत में मर मिटना और आपके माशाअल्लाह रहमान जो इरशादात पे मनोअन अमल करना। और देखें आज के मुसलमानों के लिए भी ये ग़ज़वा बदर जो है वो एक रहनुमा और उसूल रखता है कि मुसलमानों कभी भी घबराओ मत के आप थोड़े हैं, आपके पास वसाइल थोड़े हैं, आपके पास असला थोड़ा है, आप फलां फलां हैं, नहीं घबराना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत पे यकीन कामिल होना चाहिए। हमारे आका ने फरमाया अल्लाह की रहमत पे ही बात को आगे बढ़ाते हुए जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया भी अबू सुफियान तो चला गया, अब वो आ रहे हैं, अबू जाल आ रहा है, अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया और आपको मालूम हो गया कि अबू जाल आ रहा है। आपने सहाबा किराम से मशवरा लिया, आपने सबसे पहले मुहाजिरीन से कि तुम्हारी मर्जी क्या है, तो उन मुहाजिरीन के अनुसार जनाब सदीक रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने इनकी नुमाइंदगी करते हुए अर्ज़ की हुजूर हमारे माल हमारी जान आप पर कुर्बान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने दूसरी तरफ ध्यान किया, ए अंसार तुम्हारी मर्जी क्या है, तो हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला वो अर्ज़ करते हैं जो कि उनके सरदार थे, जी जी अपने अंसार के सरदार थे, अर्ज़ की हुजूर हम निकलें, आप यहाँ बदर तो क्या है, इससे आगे अदन तक भी हमें ले चलें, हम जाने के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर आपने दूसरी तरफ तवज्जो की, जी जी हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला कि या रसूलल्लाह आप दिन से निकाल दें, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जैसे नहीं है, सारा कुछ करके इश्क़ मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, आप ही जाओ, क्या बात, मूसा तू जाते रहा, अब जाकर जा करे, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम हुजूर आपके गुलाम हैं, जहाँ आपका पसीना होगा हमारा खून गिरेगा, आप हुक्म करें तो हम समुद्र में चले जाएं, दरियाओं में कूद जाएं। आप हुजूर ने बहुत वाह बरकाती साहब माशाअल्लाह। उस्तादों की बात ही बड़ी निराली होती है और वो जो नुक्ते बयान करते हैं वो माशाअल्लाह ऐसे नुक्ते होते हैं कि जो माशाअल्लाह हर ही इल्म रखने वाले ज़ी शऊर के इल्म में आ जाते हैं वो नुक्ते। बहरहाल इस सिलसिले को समेटते कि ग़ज़वा बदर जो है नाज़रीन मोहतरम, इसे कम अज़ कम हर मुसलमान का हक बनता है एक बार पढ़ने के लिए।
جب آپ پڑھیں گے تو اپنی کیفیت کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کے اندر ایمان کی حرارت کس قدر بڑھ گئی ہے اور آپ کتنے بڑے صاحب ایمان ہو چکے ہیں، اور آپ کا ایمان کم سا تو کتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ فرقان اس کا نام، اس کو فرقان کہا گیا قرآن کے اندر۔ تو اسی سلسلے میں کہ غزوہ بدر کے شہداء کو ہمارا سلام ہو، وہ جان نثاروں کو ہمارا سلام ہو، وہ سرکار کے غلاموں کو ہمارا سلام ہو، وہ اجازت سے جی جی ماشاءاللہ اجازت سے یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ احباب گرامی ناظرین کرام کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اس جنگ میں جوان تو جوان ہے، بچوں نے بھی حصہ لیا۔ واہ واہ واہ۔ بعض اور موت یہ واقعہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ الحمدللہ انہوں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے نہ کر سکے، ابو جہل کو ختم کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامرانی عطا فرمائی کہ سبحان اللہ، کافروں کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 70 جتنے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تمام بڑے بڑے کافر تھے۔ حکم دیا کہ ان کو چاہے بدر میں پھینکا جائے۔ وہ قریب ہی بدر تھا، وہ کنواں میں نے وہ بھی دیکھا ہے، جی جی۔ وہاں ان کی لاشوں کو اب تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام وہاں پہنچے، دوسرے یا تیسرے، یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں، ترمذی میں، تمام صحاح میں موجود ہے کہ تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام ان کافر جو کنویں میں پڑے تھے ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، جو میرے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی کامیابی کا، اس نے پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، وعدہ تھا وہ ہوا پورا رکھیں۔ تو ساتھ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ۔ وہ اعتراض کیا جو ہم آج کرنے والے تھے، عرض کی حضور یہ تو ختم ہو چکے ہیں، ان کے جسم سے روح نکل چکی ہے، ان کی ٹانگیں الگ ہیں، ہاتھ ان کے الگ ہیں، سر ان کا الگ ہے، دھاڑے ان کا الگ ہے، تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، تاریخی جواب سرکار نے فرمایا، اے عمر فاروق، جس طرح تم سنتے ہو اسی طرح یہ بھی سنتے ہیں، لیکن میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ سماع موتا کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگر ایک کافر بے ایمان وہ سن سکتا ہے تو جو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ولی کامل کا، وہ کیوں نہیں سن سکتا؟ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام سبحان اللہ وہ سن سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس جنگ میں نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی وہ نصرت فرمائی، اور 5000 پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 ملائکہ کرام کے ساتھ۔ یہ بھی آپ کے مطالعے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے نا، وہ الحمدللہ میں نے پہاڑ دیکھا ہے، آسے پاسے کے پہاڑ میں وہ کالے ہیں، لیکن جس پر فرشتے اترے اور وہ آج بھی سفید نورانی پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا برکاتی صاحب، بہت مہربانی، شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ پیر صاحب۔ غزوہ بدر کے جان نثاروں کو سلام، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اپنا ہر چیز تن من دھن قربان کیا۔ سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جن کے وجود سے آج ہمیں اللہ رب العالمین نے صاحب ایمان کیا، اور نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ رب العالمین ایمان کو تقسیم فرماتا ہے۔ تو سلام پیش کرتے ہیں ان غازیوں کو، غزوہ بدر کے غازیوں کو۔ تو ناظرین محترم، میں آپ سے ادباً گزارش پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورت اخلاص شریف پڑھ کے غزوہ بدر کے جان نثاروں شہداء کو پیش کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے لے کے کہ نہت رسول مقبول غلام رسول زہری صاحب۔ سدرا حضور جانتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود پر،
کہیں سے پڑھو درود پر تمام دہر کا نقشہ سبحان اللہ حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے زوری صاحب کیا بات. اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے. یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا. حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا. حضور جانتے ہیں. جزاک اللہ. قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور. ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا. حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. ناظرین محترم آپ سے نئے سلسلے میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.